پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایت قارون اور اس کے خزانے سے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور اس کے حوالے سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا، اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک چھپا کر رکھتا تھا اور پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستو، قارون شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل کے لوگو، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور ان پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے بھی شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا:
حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اور اس کے خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ زمین میں دھسنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ سے پہلے جیسی ہو گئی۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا تھا اور اس نے اس پر غرور و تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال ہے، دولت ہے؟ اور جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی ان کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے ہیں یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔